بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت امپورٹنٹ مسکنسیپشن جو اسلام کے حوالے سے خواتین کے زبان میں پائی جاتی ہے وہ مردوں کا تادیبی اختیار ہے یا شوہروں کا وہ تادیبی اختیار ہے جو قرآن مجید کی روح سے ان کو حاصل ہے۔ اس ضمن میں چونکہ اس مسئلے کو اس کے پراپر پرسپیکٹیو میں عام طور سے سمجھا نہیں جاتا تو یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ جب چاہے اپنی بیوی پر یہ تادیبی اختیار کو اختیار کر سکتا ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ اسلام کی نظر میں ایک سوسائٹی کا جو بیسک بلڈنگ بلاک ہے، جو بیسک یونٹ ہے، وہ ایک خاندان ہے، ایک فیملی ہے، اور خاندان یا فیملی کی اسموتھ فنکشننگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ایک سربراہ کے تحت آرگنائز کیا جائے، اس کا ایک سربراہ ہونا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بعض خصائص کی وجہ سے مرد کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ خاندان کا سربراہ ہو، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ جو خواتین ہیں، جو نیک خواتین ہیں، فالصالحات قانتات، کہ وہ اپنے شوہروں کی فرمانبردار رہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ ان کو ایک ہارمنی کا، ایک اوبیڈینس کا رویہ اختیار کرنا ہے اور فیملی سیٹ اپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ عام حالات میں سوسائٹی کو اور فیملی کو اسی طرح سے فنکشن کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ بعض ایسی سچویشنز پیدا ہو جاتی ہیں یا ہو سکتی ہیں جس میں ایک خاتون اپنے شوہر کے اس اختیار کو چیلنج کرنے کے درپے ہو جائے، اور جو اختیار مرد کو سربراہی کا حاصل ہے وہ بھی اس اختیار کی خواہاں ہو، یا کم سے کم اپنا رویہ وہ اختیار کرے جو اس اختیار کے ساتھ ہی مشروط ہوتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نوبت آئے، یعنی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نوبت اصل میں یہ آئے کہ ایک خاتون یا ایک بیوی جو ہے اپنے مرد کے اس اختیار کو، اپنے شوہر کے جو اختیار کی سربراہی کا اختیار ہے، اس کو چیلنج کرنے کے درپے ہو جائے، تو پھر ایک پروسیجر ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ اس سے کم وہ پروسیجر ظاہر ہے کہ اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ایک خاتون نے کسی اور طرح کی نافرمانی کر دی ہے یا خاوند کی کسی خاص معاملے میں بات نہیں مانی ہے، تو یہ پروسیجر وارنٹ نہیں کرتا کہ پھر اس موقع پہ اختیار کیا جائے گا۔ اس موقع پہ ظاہر ہے کہ پھر اور طریقے سے یا گفتگو سے معاملے کو سیٹل کیا جائے گا۔ یہ جو پروسیس ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے، یہ صرف اور صرف تب زیر بحث آئے گا یا اس کو اختیار کیا جائے گا جب خاتون قرآن مجید کے الفاظ میں نشوز اختیار کرے گی، اور نشوز کا مطلب یہی ہے کہ وہ خاوند کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے درپے ہو جائے گی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو اس سلسلے میں بات بیان ہوئی ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یعنی ان خواتین سے جن سے تمہیں سرتابی کا اندیشہ ہے، ان کو سب سے پہلے نصیحت کرو، اور اس کے بعد ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس کے بعد ان کو جسمانی تعذیب کرو۔ گویا کہ یہ سٹیپس بتا دی ہیں کہ وہ خواتین جو نشوز کا رویہ اختیار کرتی ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے۔ اور دیکھیے کہ اس میں جو بنیادی انٹینشن ہے اسلام کی وہ یہ ہے کہ خاندان کے سیٹ اپ کو پرزرو کیا جائے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ خاندان کسی بھی طور سے ٹوٹے، اور اس کی پوری کوشش کی جائے کہ اگر یہ ڈسٹرپشن کا اندیشہ ہو تو کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے۔ سب سے پہلے جو بات یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عظوہن، یعنی اپنی بیویوں کو، اس طرح کے خاوندوں کو چاہیے کہ وہ نصیحت کریں اور ان کو سمجھائیں اور بجھائیں۔ اور ظاہر ہے کہ سمجھانے بجھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 منٹ یا 5 منٹ کی نصیحت کی جائے، بلکہ اس پہ کنسیڈریبل ٹائم گزرنا چاہیے، اور نصیحت کا ایک باقاعدہ ایک ایٹماسفیئر ہے جس کے تحت ایک خاوند کو کنونس ہونا چاہیے کہ اس کی بار بار نصیحت کے باوجود اس کی جو بیوی ہے اس کی بات نہیں مان رہی، اور اگر ایسا ہے تو پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگلا سٹیپ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے واہجروہن فی المضاجع، یعنی ایسی خواتین سے صنفی تعلق سے پرہیز کرنا چاہیے، پھر ان کو بستروں میں تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ظاہر ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ خاوند اس کی اس رویے سے وہ ظاہر ہے کہ ناراض ہے، اس میں ایک ڈسٹیسٹ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس میں ان کو اپنی اصلاح کریں۔ اگین اس معاملے میں یہ ضروری ہے کہ اس مرحلے میں بھی کچھ ٹائم گزرے، اور مرد جو ہے یہ پروسیس جب اختیار کرے تو اس کو ایک باقاعدہ ٹائم دے۔ یہ ایک یا 2 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کچھ ٹائم گزرنا چاہیے۔ اور پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر ان دونوں سٹیپس کے بعد بھی ایک خاتون اپنے اس رویے پر برقرار رہتی ہے، یعنی نشوز کے اس رویے سے کو چھوڑتی نہیں ہے، اور ایک لحاظ سے خاوند کی اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہے، اس کے خلاف ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر سوسائٹی یہ چاہتی ہے، اور ظاہر مرد بھی یہ چاہتا ہے کہ خاندان کے سیٹ اپ کو پرزرو کیا جائے، تو پھر مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک تعذیبی سزا دے اور اپنی بیوی کو جسمانی سزا دے سکتا ہے۔ اس ضمن میں البتہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ سزا کی نوعیت کیا ہے۔ سزا یہ ایسی ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ ایک باپ اپنے بیٹے کی کریکشن کے لیے سزا دیتا ہے، یا ایک استاد اپنے جو اس کے شاگرد ہیں ان کی کریکشن کے لیے ان کو سزا دیتا ہے۔ گویا کہ ایک کریکٹیو سزا ہے، اس کے اندر کوئی انتقامی پہلو نہیں پایا جانا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ضرباً غیر مبرحًا، اگر اس کی نوبت آ جائے تو پھر یہ سزا ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے کوئی مثال کے طور پہ زخم کا نشان ہے جو باقی رہے، بلکہ اس کی نوعیت بالکل ایک کریکٹیو میجر کی ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو سٹیپس آؤٹ لائن کیے گئے ہیں یہ صرف اور صرف خاوند کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے ضمن میں زیر بحث
آئیں گے ان کو اختیار کیا جائے گا. عام ڈس اوبیڈینس جو ہے اس کا تعلق اس آیت سے بالکل نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات جو واضح رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس اختیار کو ایکسرسائز کرنے میں، یعنی اس اختیار کو ایکسرسائز کرنے میں یہ ضروری ہے کہ ایک شخص، ایک مرد اپنے حالات کو، سوسائٹی کے حالات کو دیکھے. اختیار کا ایکسرسائز کرنا کبھی بھی واجب نہیں ہوتا، کبھی بھی آبلیگیٹری نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ حالات کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. انسان یہ دیکھتا ہے کہ جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہے، جن حالات میں وہ رہ رہا ہے، وہ جو بنیادی مقصد ہے وہ ان سے اچیو ہو رہا ہے یا نہیں. دیکھیں بنیادی مقصد وہی ہے کہ خاندان کے سیٹ اپ کو پرزرو کیا جائے، خاندان ہر حال میں اس کو برقرار رکھا جائے. اور اگر یہ خاوند محسوس کرتا ہے کہ ان میں سے کسی اختیار کو ایکسرسائز کرنے کے نتیجے میں، بالخصوص جو تیسرا اختیار ہے یعنی تادیبی سزا کا، اس کے نتیجے میں فیملی سیٹ اپ ڈسٹرپٹ ہو سکتا ہے. جس مقصد کے لیے اس خاندان کو پرزرو کرنے کے لیے احکامات دیے جا رہے ہیں، اگر یہ آپشن ایکسرسائز کی گئی تو وہ خاندان جلدی ٹوٹ جائے گا. تو ظاہر ہے اس کے پاس آپشن ہے کہ اس کو ایکسرسائز نہ کرے. چنانچہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں تادیبی سزا کا جو اختیار مرد کو دیا گیا ہے وہ ان حالات سے مشروط ہے اور ان سٹیجز سے بھی مشروط ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.